بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں شگفتہ قمر محترم جناب عمر قریشی صاحب کی بڑی پوتی، میرے دادا جان 18 مئی سن 2010 کو ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے الوداع کر گئے۔ جب میں سن شعور کو پہنچی تو اپنے دادا جان کی غزلوں کی گنگناہٹ اور پڑھتے ہوئے شعر کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ میری مادری زبان اردو ہے اور میرا گھرانہ ادبی ذوق و شوق کا مرکز رہا ہے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اور جتنی تعلیم حاصل کی ہے وہ سب میرے دادا جان اور میرے والد محترم جناب قمر عمر قریشی صاحب اور میری والدہ محترمہ نوشابہ خاتون صاحبہ کی دعائیں ہیں۔ آج میں جناب عمر قریشی صاحب کا 5واں مجموعہ کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں، شہر آذر سے۔ سامعین حضرات، اس کی شروعات میں ایک شعر سے کر رہی ہوں۔ آذر کی ضد ہے یہ کہ صنم کو خدا کہوں، آذر کی ضد ہے یہ کہ صنم کو خدا کہوں، جو ناروا ہے اس کو میں کیسے روا کہوں، جو ناروا ہے اس کو میں کیسے روا کہوں۔ سامعین حضرات، غزل مصنف کے ہر دور کے حالات کی صداقتوں کا اظہار کرتی ہے، اور جناب عمر قریشی صاحب نے اپنی شاعری میں انہی سچائیوں پر کھل کر روشنی ڈالی ہے۔ ایک شعر عرض کر رہی ہوں۔ شہر اپنا ہے، سڑک اپنی ہے گلی، شہر اپنا ہے، سڑک اپنی ہے گلی، دونوں مل جل کے رہیں، رام ہوں یا رحم علی، دونوں مل جل کے رہیں، رام ہوں یا رحم علی۔ گوتم و نانک و چشتی کی یہ بستی ہے یہاں، گوتم و نانک و چشتی کی یہ بستی ہے یہاں، کوئی سادھو ہے، کوئی سنت ہے، کوئی ہے ولی، کوئی سادھو ہے، کوئی سنت ہے، کوئی ہے ولی۔ شعر آذر جناب عمر قریشی صاحب کی داستان حیات کی عکاس ہے۔ یہ کتاب ان کی 4 مجموعہ کلام سے منفرد ہے۔ اس میں شاعر کی آواز بہت بلند و آہنگ نہیں ہے۔ ان کی یہ شاعری انفرادیت کی شاعری ہے جو اور غزلوں سے ہٹ کے ہے۔ ایک شعر عرض کر رہی ہوں۔ آب و ہوائے شہر کو کس کا ہے انتظار، آب و ہوائے شہر کو کس کا ہے انتظار، موسم تو اعتبار کے قابل نہیں رہا، موسم تو اعتبار کے قابل نہیں رہا۔ جس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی غور و فکر کی قوتیں ختم ہو چکی تھیں، انگلیوں کے راشوں نے قلم کی طاقتیں چھین لیں، مگر ان حالات میں بھی انہوں نے شہر آذر کو مکمل کیا۔ ایک شعر عرض کر رہی ہوں۔ تمہارے ماضی کا وہ جاہ و اقتدار کہاں، تمہارے ماضی کا وہ جاہ و اقتدار کہاں، کبھی تو سوچو کہ پہلا سا اب وقار کہاں، کبھی تو سوچو کہ پہلا سا اب وقار کہاں۔ یہ کتاب ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی سچائیوں کا کھل کر ذکر کیا ہے۔ سامعین حضرات، 90 سال کی عمر میں بھی وہ اپنی بات کو اشعار کے ذریعے
قلم بند کرتے ہیں کہ لوگوں کو بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کس طرح کرتا ہے، ملاحظہ ہو۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو ایک ہاتھ میں شمشیر، ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو ایک ہاتھ میں شمشیر، یہ اپنی حفاظت کی تدبیر بنائی ہے، یہ اپنی حفاظت کی تدبیر بنائی ہے۔ تم کو ہے عمر شکوہ قسمت کے اندھیروں سے، تم کو ہے عمر شکوہ قسمت کے اندھیروں سے، اللہ نے انسان کی تقدیر بنائی ہے، اللہ نے انسان کی تقدیر بنائی ہے۔ جناب عمر قریشی صاحب کی نظامت کا بول بالا ساری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ جب مشاعروں میں ہوا کرتے تھے، دیکھنے والوں کا ہجوم لگ جاتا تھا۔ ایک شعر ملاحظہ ہو، آزر کے سارے بت ہی ملے جب سے بے صدا، آزر کے سارے بت ہی ملے جب سے بے صدا، شہر بتاں میں جوش عبادت نہیں رہا، شہر بتاں میں جوش عبادت نہیں رہا، سنتے ہیں بز میں شعر و سخن ہے بہت اداس، سنتے ہیں بز میں شعر و سخن ہے بہت اداس، شاید عمر کا دور نظامت نہیں رہا، شاید عمر کا دور نظامت نہیں رہا۔ جناب عمر قریشی صاحب نے اپنی کتاب شہر آزر کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر ہم آپس میں ہی کٹ مر گئے یا لڑائی جھگڑا کریں گے تو ہندوستان میں رہ ہی کون جائے گا۔ آپس کی دشمنی کو ختم کیا جائے۔ جو بات انسان زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے، انہوں نے اشعار کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہو۔ تنہائیوں کے کرب کا احساس کچھ کرو، تنہائیوں کے کرب کا احساس کچھ کرو، تنہا جو رہ گئے تو سہارا بنے گا کون، تنہا جو رہ گئے تو سہارا بنے گا کون۔ آپس میں گر قدم نہ ملا کر چلیں گے ہم، آپس میں گر قدم نہ ملا کر چلیں گے ہم، سرحد پہ دشمنوں سے بتاؤ لڑے گا کون، سرحد پہ دشمنوں سے بتاؤ لڑے گا کون۔ ایک دوسرے کا قتل جو ہوتا رہا عمر، ایک دوسرے کا قتل جو ہوتا رہا عمر، دھرتی پہ اپنے دیس کی آخر رہے گا کون، دھرتی پہ اپنے دیس کی آخر رہے گا کون۔ جناب عمر قریشی صاحب کے 5ویں مجموعہ کلام سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے معاشرے، سارے ماحول اور ہندوستان میں آج جو ہو رہا ہے اپنے اشعار کے ذریعے اجاگر کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو زندگی کا سچا اور جیتا جاگتا آئینہ کہتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ کتاب دور حاضرہ کے ہر حالات کی نمائندگی ہے۔ اسی کے ساتھ مضمون ختم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ شہر آزر کتاب آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔